السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنے انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے، حق گوئی اور راست بازی میں ضرب المثل ہے، بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیازی شان حاصل ہے، امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلام کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ کی ورق گردانی کر ڈالیے، مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے تمام ادیان و دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے۔ اگر آپ کے پاس صحیح فہم و فراست ہوگی، آپ کا احساس بیدار ہوگا، آپ کی عقل و خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مس کیا ہوگا، تو آپ یقیناً یہ اظہار کریں گے کہ مذہب اسلام کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت شناسی اور انسان نوازی کا جام پلایا جاتا ہے، ہمدردی و رواداری کی تلقین کی جاتی ہے، انسانی اخلاق کے تحفظ و پاسداری پر زور دیا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، صداقت و سچائی کی شجرکاری کی جاتی ہے، الفت و محبت کی آبیاری کی جاتی ہے، اسلام میں عدل و مساوات کو فروغ دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مزاج پرسی اور غمخواری مذہب اسلام کا خاص وصف ہے، اور پوری دنیا کو حق و انصاف کے رنگ میں رنگنا اسلام کا اساسی ہدف اور بنیادی مشن ہے۔ مگر افسوس کہ آج کچھ ناعاقبت اندیش فرقہ پرست اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دے رہے ہیں، مذہب اسلام پر رجعت پسندی اور بنیاد پرستی کا الزام تھوپا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے، کبھی ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں تو کبھی دینی اداروں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں حذف و ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شرپسند ہندوؤں کی طرف سے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر الغار ہو رہی ہے۔ غیر مسلموں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے زیر سایہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، وہاں ملک دشمنی کا درس دیا جاتا ہے۔ ان کوڑ چشم پتھر پجاریوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے والہانہ لگاؤ ہے، اسلام افتراق و انتشار کا پیغام دیتا ہے، اسلامی تعلیمات ملک کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور اسلام ہی کی وجہ سے ہندوستان مشکلات و مصائب کے نرگے میں ہے، آفات و حوادثات کی زد میں ہے۔ اسلام ہی ملک کے ترقی کی راہ کا کانٹا ہے، اور اسلام ہی کی وجہ سے اس ملک کے عوام امن و امان سے محروم ہے۔ حالانکہ یہ تشدد پسند اچھی طرح جانتے ہیں کہ تشدد کرنے کے سلسلے میں قرآن کا صاف اعلان یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیا تو وہ گناہ کے اندر ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ چوری کرنے کے سلسلے میں قرآن کا اعلان یہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کسی مرد
مرد نے چوری کی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، اگر کسی خاتون سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اے اسلام کو امن دشمن کہنے والوں، اے اسلام کو دہشت گرد بتانے والوں، آنکھیں کھول کر اسلام کی تعلیم کو دیکھو۔ اگر اسلام میں امن نہ ہوتا، صلح و آشتی نہ ہوتی، انسانیت کی پاسداری نہ ہوتی، تو بتاؤ اے عقل کے اندھو، اسلام اپنے ماننے والوں کا ہاتھ کاٹتا؟ چوری کرنے پر اتنی سخت سزا دی جاتی؟ اسلام میں بدکاروں اور زناکاروں کو کوڑے لگائے جاتے؟ اسلام خوریزی سے منع کرتا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جس طرح دیگر ادیان و مذاہب میں اپنوں کے تئیں چشم پوشی کی جاتی ہے، دوستوں کے جرم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، سزاوار ہم نواؤں کی رعایت کی جاتی ہے، مستحق عتاب ہم خیالوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام میں بھی مجرم کے ساتھ رعایت کی جاتی، ظلم و ستم پر چشم پوشی کی جاتی، ناحق خوریزی کے لیے کوئی قانون نہ بنتا، تشدد پسندوں کو رہا کر دیا جاتا اور دہشت گردوں کو انعام سے نوازا جاتا۔ لیکن پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیے، کہیں بھی آپ کو اسلام میں اونچ نیچ نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ یک طرفہ معاملہ نہیں ملے گا۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، اسے کافروں کی ہٹ دھرمی کہیے کہ یہ عقل کے کوڑے ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے فوائد سے نہ آشنا ہے، یہ مسلمانوں کے وجود کی اہمیت اور اسلامی مدارس کے قیام کی حقیقی افادیت سے لا علم ہے، یہ نہیں جانتے جس دن اس ملک سے اسلام کا سایہ اٹھ جائے گا، اسلامی احکامات کو بھلا دیا جائے گا، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، فرمودات نبویہ کو امن و سلامتی کے لیے معنی تصور کیا جانے لگے گا، اس دن ہندوستان سے امن و امان کا جنازہ اٹھ جائے گا، صلح و آشتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فتنہ و فساد کا راج ہوگا، وحشت و دہشت کا تسلط ہوگا، خطرات و وسائس کا غلبہ ہوگا، ظلم و ستم کی حکمرانی ہوگی، سیلاب و آندھیوں کی روانی ہوگی، کشت و خون کی ہوائیں چلیں گی، آفت و مصیبت کی ہوائیں چلیں گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لال قلعے کی سرخی سیاہ ہو جائے گی، بلند و بالا قطب مینار زمین بوس ہو جائے گا، ایوان حکومت میں زلزلہ آ جائے گا، تخت و تاج بے نور ہو جائیں گے، انڈیا گیٹ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور تاج محل کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ اسلام ہی کے دم سے ہے سرسبز گلستاں، دھس جائے گا چمن جو مسلمان ہو یہاں۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، اس ملک میں آج جہاں بھی امن و سلامتی کی فضا دکھائی دے رہی ہے، سکون و راحت کی ہوا چل رہی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا چراغ روشن ہے، وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی دین ہے، اسلام سے وابستگی رکھنے والوں کا فیض ہے، اسلام کے عادلانہ و منصفانہ نظام کی مرہون منت ہے۔ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ٹہنی ہماری لگائی ہوئی ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سوچئے اور تصور کیجئے اسلام کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے، اسلام اور دہشت گردی میں کیا مناسبت ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح زمین آسمان سے علیحدہ ہے، دن رات سے ممتاز ہے، اندھیرے اور اجالے میں اختلاف ہے، علم اور جہالت میں فرق ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام اور دہشت گردی الگ الگ چیز ہے۔ اسلام اور دہشت گردی میں تعارض ہے، اسلام اور امن دشمنی میں دوری ہے۔ جب دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، انصاف پسند اور ظلم دوست کو ایک کہنا بیوقوفی ہے، تو بھلا بتائیے اسلام اور دہشت گردی کیوں کر ایک ہو سکتے ہیں؟ اسلام اور دہشت گردی کو ایک خیال کرنا حماقت ہے، اسلام اور دہشت گردی کو ایک پلڑے میں رکھنا تعصب و عداوت ہے۔ اسلام تو ہمیشہ امن و سکون کی تعلیم دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و سلامتی کی تعلیم دی ہے، اسلام نے ہر موڑ پر لوگوں کو اتحاد و
یگانگت کا پیغام دیا ہے، اسلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، تہذیب و تمدن کی راہ دکھائی ہے، اسلام نے لوگوں کو درندگی اور حیوانیت سے باز رکھا ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و سکون کی تعلیم دی ہے۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائی، اسلام تو وہ امن پسند مذہب ہے جس نے کفار مکہ جیسے ظالموں کو بھی معاف کر دیا، اسلام نے انہیں بھی گلے لگایا جو اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، اسلام نے ان لوگوں کو بھی زندگی کا پروانہ دیا جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اسلام نے انہیں بھی گلے لگایا جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ تھے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے قسم کھا رکھی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔